الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس فرمان عالی شان کا کیا مطلب ہے؟ غیب کا علم رکھنے والے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا لمن المکتوم، یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا، ان اللہ عز وجل وکل بملائکین، بے شک اللہ پاک نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جب بھی کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھے تو وہ فرشتے کہتے ہیں، غفر اللہ لک، اللہ پاک تمہاری بخشش فرمائے۔ ان فرشتوں کی دعا کے جواب میں اللہ پاک اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ بحکم حق اترتے ہیں فرشتے خاص رحمت کے، کیا کرتے ہیں جب اہل سنن چرچا محمد کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی فضیلت کی بات ہے! درود پاک ہے ہی ایسا نرالا عمل کہ اس کے فضائل پڑھ کر دل مچل جاتا ہے۔ غور تو فرمائیے، جب کسی کے سامنے میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور وہ پیار سے، ادب سے، محبت سے بارگاہ رسالت میں 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، بلکہ صرف ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے، اور رحمت تو کرم پر قربان جائیے، خود ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیارا اللہ پاک فرشتوں کی اس دعا پر آمین فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! غور فرمائیے، فرشتے جس کے لیے بخشش کی دعا کریں اور خود رب کریم اس دعا پر آمین فرمائے، کیا ایسا خوش نصیب بندہ بھی بخشش سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں۔ درود پاک پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم رحمت خدا کے صدقے، شفاعت مصطفیٰ کے صدقے، اپنے آقا و دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں پہنچ جائے گا۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر ایک غم سے حفاظت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے۔ بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟
حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت 30 اور اس کے ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت سے سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس پورے رکوع میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر زمین پر تشریف لانے تک کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، عموماً ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر مختلف انداز سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کے تعلق سے آج جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے واسطے سے ان کی اولاد کا ایک اہم منصب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جب ماضی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے۔ بعض جگہ ارشاد ہوتا ہے الم ترا، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا۔ ہر ذی شعور، معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب سامنے والا واقعے کو پہلے سے جانتا ہو یا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو، اس وقت کہتے ہیں وہ فلاں واقعہ یاد کرو، وہ واقعہ جو تم نے دیکھا تھا۔ اب اس تناظر میں غور فرمائیے، یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے۔ واقعہ وہ ہے جو صدیوں پہلے ہوا تھا۔ اس وقت ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ آپ دنیا میں اگرچہ سب نبیوں کے بعد تشریف لائے، مگر آپ کی تخلیق مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ جب اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرما رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرما رہا تھا، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اس وقت پیدا بھی ہو چکا تھا اور اس سارے واقعوں کو ملاحظہ بھی فرما رہا تھا۔ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ خیر، اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں خلیفہ ہونے کا پیشگی اظہار کیوں کیا گیا، اس میں حکمت کیا تھی، اس کا بیان ہم ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال یعنی بے دخل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین میں خلافت کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرانا ایک حکمت کے تحت تھا۔ جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام خلافت یعنی زمین پر اتار دیا گیا۔ لہٰذا اسے جنت سے نکالا جانا یعنی بے دخل کر دینا کہنا غلط بات ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، سب انسانوں کے والد محترم ہیں۔ عام طور پر لوگ آپ علیہ السلام سے متعلق مختلف قسم کی نازیبہ باتیں کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے جنتی درخت کیوں کھایا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ۔
ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے۔ بعض صورتوں میں ایسی باتوں پر حکم کفر بھی لگ سکتا ہے، اس لیے ہمیں بولتے وقت خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو کیا ہوا، سنیے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ ایک قیاس کیا تھا یا پھر لوح محفوظ پر لکھی تحریر کے ذریعے وہ جان گئے تھے کہ انسان زمین میں خون ریزیاں کیا کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اس لیے انہوں نے حکمت پوچھنے کے لیے یہ بات کہی۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک مختصر جواب ہے جو اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو دیا گیا۔ وہ کیا بات ہے جو اللہ پاک جانتا ہے، فرشتے اس کو نہیں جان پائے تھے؟ اس کا تفصیلی بیان اگلی آیت کریمہ میں ہے جو ہم انشاءاللہ آئندہ سنیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں سیکھنے اور سمجھنے کی بہت باتیں ہیں۔ ایک اہم بات جو اس آیت کا مرکزی مضمون بھی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ ابھی انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے انسان کا جو تعارف کروایا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور جو بھی ان کے قائم مقام ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا نائب ہونے کی اہلیت رکھتا وہ زمین میں اللہ پاک کا خلیفہ ہے۔ علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں زمین پر سب سے بڑے خلیفہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے خلیفہ اور مخلوق کے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ پاک قادر کل یعنی ہر چیز پر قادر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلیفہ اعظم نائب اکبر ہیں۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کن فرماتا ہے تو جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نائب اکبر کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کی زبان کو کن کی کنجی کہا جاتا ہے کہ اس زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ خیر، اللہ پاک کے سب سے بڑے خلیفہ نائب اکبر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے اور فیضان سے ان کی امتوں میں ہر وہ شخص جو اس منصب خلافت کی اہلیت رکھتا ہو وہ بھی زمین پر خلیفہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام زمین پر اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہم جو عام انسان ہیں ہم تبھی اس منصب کے حقدار بن سکیں گے جب کہ اس کے لیے محنت کریں، اپنے اندر اس منصب کی اہلیت پیدا کریں۔ شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ولی اللہ ہیں، بہت علمی شخصیت ہیں۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پوری کتاب لکھی ہے۔
آپ فرماتے ہیں نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی بندہ اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ درجہ نبوت اللہ پاک کے فضل سے ملتا ہے، جبکہ منصب خلافت جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے یہ کسبی ہے، ہم اپنی محنت سے اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کر کے بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کا سب سے پہلا تعارف یہی منصب ہے، کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پتہ چلا یہ انسان کا اصل اسٹیٹس ہے، ہمیں کیا بنایا گیا ہے؟ زمین پر خلیفہ، میں ڈاکٹر بنوں یا نہ بنوں، مالدار بنوں یا نہ بنوں، سیٹھ بنوں یا نہ بنوں، چاہے میں پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کر لوں، اگر میں خود کو اس خلافت کا اہل نہیں بناتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں آ کر کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ میرا جو اصل اسٹیٹس تھا، اصل میں جس منصب کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا تھا وہ تو میں نے حاصل ہی نہیں کیا۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہمارا جو اصل اسٹیٹس ہے، وہ اصل منصب جس کا اظہار اللہ پاک نے ہماری تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا، ہم اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کریں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے ضمن میں دو باتیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، انسان کا یہ منصب جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا یعنی خلافت، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس منصب کا اہل بنا سکتے ہیں؟ اس جگہ خلافت سے مراد اقامت یعنی اس جگہ خلافت سے مراد زمین پر اللہ پاک کے احکام اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، میں خود بھی نمازی بنوں، دوسروں کو بھی نمازی بناؤں۔ اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا، میں خود بھی روزے رکھوں، دوسروں کو بھی روزہ دار بناؤں۔ اللہ پاک نے حج کا حکم دیا، اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو میں خود بھی حج کروں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دوں۔ اللہ پاک نے سودی لین دین سے منع فرمایا ہے، لہٰذا میں خود بھی اس آفت سے بچوں اور دوسروں کو بھی بچاؤں۔ غرض کے اپنی طاقت اور اختیارات کے مطابق اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حکمت عملی کے ساتھ خود پر بھی اور دوسروں پر بھی اللہ پاک کے احکام نافذ کرنے کا جو منصب ہے، اسے خلافت کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم۔ انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لہٰذا انہیں اپنی اصلاح کی حاجت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی اصلاح فرماتے ہیں، اور ہم جیسے عام انسانوں پر اپنی بھی اصلاح ضروری ہے اور دوسروں کی بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارا اصل منصب ہے اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم خود کو اس منصب کا اہل بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہمارا اصل منصب یہی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے پائلٹ بننا ہے، کسی نے تاجر بننا ہے، کسی کو مالدار ہونے کا شوق ہے، کسی کو کاروں کوٹھیوں کا شوق ہے۔ مان لیا کہ یہ سب چیزیں ایک حد تک دنیا کی ضروریات میں سے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اصل منصب، اپنے پہلے تعارف کو بھول ہی جائیں۔ اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، ہم دل سے تسلیم کر لیں کہ میرا اصل منصب خلافت یعنی زمین پر اللہ پاک کے احکام نافذ کرنے کے لیے طاقت بھر کوشش کرنا ہے، پھر ہم ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں، پائلٹ بن کر بھی نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں، دوران تجارت بھی اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس منصب کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اب نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں بہت مشہور تھے۔ ایک دن آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے
کہ راستے میں خلیفہ وقت کے چند ملازم دیکھے جو شراب کے مٹکے اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ کی غیرت ایمانی کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، لہذا آپ نے جلال میں آ کر وہ مٹکے توڑ دیے۔ یہ بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ خلیفہ بہت غصے ہوا اور چلا کر کہا، موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فوراً دربار میں پیش کرو۔ پیغام پہنچ گیا، آپ تشریف لے آئے۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ ہوتے کون ہیں میرے ملازموں کی محنت ضائع کرنے والے؟ آپ نے بڑے اطمینان سے فرمایا، میں محتسب یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والا ہوں، اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ خلیفہ بولا، آپ کو کس نے محتسب مقرر فرمایا؟ فرمایا، اسی رب قدیر نے جس نے تمہیں تاج و تخت عطا کیے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ کا سر جھک گیا۔ اس کے بعد خلیفہ بولا، علی جا، آج سے میں بھی آپ کو محتسب کا عہدہ دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، جب یہ منصب مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو میں کسی دوسرے سے یہ عہدہ کیوں قبول کروں؟ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، جسے دل سے احساس ہو جائے کہ میرا اصل منصب، میرا اصل تعارف ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے برابر حکمت عملی سے زمین پر اللہ پاک کے احکام نافذ کرنے ہیں، پھر وہ کہیں بھی ہو، کسی منصب، کسی عہدے، کسی جگہ پر ہو، اس کی نظر اپنی اور دوسروں کی اصلاح پر ہی رہتی ہے۔ لہذا ہم بھی اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، دل سے یہ تسلیم کر لیں کہ ہم دنیا میں جو بھی بننا چاہیں جائز طور پر بن جائیں، مگر ہم جہاں بھی ہوں گے ہمارا اصل منصب بے خلافت ہے۔ لہذا اس ذمہ داری کو ہم نے ہر وقت ہی نبھاتے رہنا ہے۔ یا نبی، نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی، وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ فرمایا، وہ لوگوں کو اللہ پاک کی محبوب باتوں کا حکم دیتے اور اللہ پاک کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ پاک کے حبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان یعنی عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اس کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صدور میں نقل کرتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا
تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ مجھے تم یا رسول اللہ دے دو جذبہ تبلیغ، شہا دیتا پھروں نیکی کی دعوت یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بہت پیاری کتاب ہے نیکی کی دعوت۔ اس میں نیکی کی دعوت کے فضائل بھی لکھے ہیں، نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات بھی ہیں، اور نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے، ان سب کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ یہ کتاب تو ہر مسلمان کو ہی پڑھ لینی چاہیے، لہٰذا مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب ہدیۃً طلب کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے یہ کتاب مفت ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے سیکھا کہ انسان کا اصل منصب اور سب سے پہلا تعارف خلافت ہے، اور خلافت کا مطلب ہے اللہ پاک کے احکام زمین پر نافذ کرنا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ حکمت عملی کے ساتھ اپنی طاقت اور اختیارات کے مطابق اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے۔ ہم اس حقیقت کو دل سے تسلیم بھی کریں اور اس کا احساس بھی دل میں پیدا کریں۔ یقیناً اس منصب کو نبھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس منصب کی اہلیت پیدا کریں۔ اس تعلق سے علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے بہت پیاری باتیں لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔